سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی، متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کانٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المصابیح میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹو ہے یہ والی حدیث. اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے.
یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان احادیث کے تحت رکھ لیتے تھے. 8 روزے تو بن گئے نا. اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں ہفتے، 4 ہی ہوں گے نا، 28 دن ہوں گے تو 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8. اور 3 روزے ایام 20 کے، جب چاند گول ہو جاتا ہے 13، 14 اور 15 چاند کے، ایام 20 کا روزہ اسے کہتے ہیں، جب خوب روشن ہو. یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں کہیں گے تو بعد ہے، بیض بنے گا، اور اردو میں ایام 20. تو وہ 13، 14، 15 اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے. نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز، اسی کو چاش بھی کہتے ہیں، اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں. یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا، یہ بابوں کی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا، توبہ کرنے والوں کی نماز. تو 3 کاموں کی نصیحت کی. نمبر 1 3 روزے مہینے میں. نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاش کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل. اور تیسرا سونے سے پہلے وتر. ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے، لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں. یعنی عمومی عمل تو 13، 14، 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے، لیکن عمومی عمل وہی تھا. اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20، 13، 14، 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا، یہ ایام 20 کے، خواہ وہ 13، 14، 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں، یہ بھی آسانی دے دی ہے. پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی، چاہے کٹھی پوری کریں، الگ کر کے پوری کریں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. سبحان اللہ، لیکن مشکل ہے یہ کام بھی. 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے، تو آڑے سے سان کام دس دینے. تو صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں. یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا. یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں. پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں. ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لی جائیں، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں جی. اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آسانیاں بھی رکھی ہیں. ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا ہوں. میری سالوں روٹین تھی، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے. فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، بندہ اذکار کر لیتا ہے. لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے دعوت کے حوالے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا. تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے. میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا. مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی. اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے. نبی اسلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کہ اسی فلانے دربار تے دیگاں چڑھاندے سا. آج کے دور میں اس وقت بتوں پہ چڑھائی جاتی تھی نا، تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ
نماز پڑھ کے آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ ان کو یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی۔ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے، ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھ لے ایک شب میں؟ صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، 8 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 61 قرآن تھے، وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانیاں ہیں، تو وہ میری آپ مجلس نمبر 100 دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا۔ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اب 3 قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے، تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ تو سب کہنا ہے جی الحمدللہ۔ اچھا یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13 14 15۔ 15 شعبان کا روزہ، شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرہ، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر۔ اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن۔ تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے۔ اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد، نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا، جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے۔ چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں۔
کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں, یہاں میں 20 تو 3 ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں, ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ, تو 15 شعبان کے روزے کی بات. ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں, لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے, یہ روزہ رکھا جائے, ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے, نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا, فرض روزوں کو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا, سرر شعبان, وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا, کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی, 15 تک اجازت ہے, تو پھر سرا 15 بن گیا, کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو, اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے, 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے. آلموسٹ آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے, مجھے آج بائی چانس یاد آ گیا. 1997 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا, تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی باندھا کرتے تھے, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے, تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا. ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان, یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو پریئر ہال ہے, مسجد تو نہیں, وہ پریئر ہال ہی اسے کہا جاتا تھا. تو ایک وہ وقت تھا, ایک آج کا وقت ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق. کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی, لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن, صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے, تو وہ سارے ہم پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا, داڑھی رکھنا, پگڑی باندھنا, یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا. عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے, چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا. تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے, کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں, انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے اینڈ میں. اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر, ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا, اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں, وہ الیاس قادری صاحب ہیں, کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے. اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی, ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی, سمپل سی, بس یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں, صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے. باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی, وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے, اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں, یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کے جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی, اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا, ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب
شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر، بس یہی رہ گئے، ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے، خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ، تو اس وقت اتنی زیادہ یہ ہوتی تھی، اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے، انار چھوڑنا، اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے، اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا۔ خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا۔ اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے۔ اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں، ان کے بارے میں میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے، میں اتنا سخت نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہے، میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں۔ بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات۔ برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی۔ ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے۔ وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے۔ نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا، نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا، بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر، اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں۔ تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے۔ اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی۔ تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات، چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں۔ تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا۔ اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
पूरे साल का एक शेड्यूल दे दिया जाता है। अम्रुम मिन इंदिना, और ये सारे काम हमारी तरफ से उनके सुपुर्द किए जाते हैं। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, और बेशक हम ही फरिश्ते भेजते हैं। रहमतम मिर रब्बिक, ये रहमत है तेरे रब की। इन्नहू हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला है, इल्म वाला है। तो ये जो 6 आयात हैं, वो कहते हैं इन 6 आयात के अंदर जो बाबरकत रात रिपोर्ट हुई है वो शब बरात यानी शाबान की 15वीं रात है। और कहते हैं देखें इसमें वाज़ेह है कि इस रात में हर अहम काम फरिश्तों के सुपुर्द अल्लाह ताला कर देता है। जो आपने सुना है कि जी वो पूरे साल में जिन लोगों ने मरना होता है उनके नाम बता दिए जाते हैं, इसी तरीके से किसको कितना रिज्क मिलना है वो बता दिया जाता है। हर तरह के इंपॉर्टेंट काम सुपुर्द कर दिए जाते हैं। हालांकि कुरान अगर ये कह रहा है ना कि हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, तो फिर सबसे पहले तो कुरान से ही पूछना चाहिए कि वो बाबरकत रात किस महीने में आती है, वो कौन सी रात है। और अगर कुरान में ना मिले तो फिर सहीउल इस्नाद अहादीस में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सहीउल इस्नाद अहादीस तक जाने की नौबत ही नहीं आती। कुरान हकीम ने खुद बता दिया है कि कुरान कब नाजिल हुआ। वो सूरतुल बकरा में मशहूर आयत, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना है वो जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए यह हिदायत है। कहते हैं सिर्फ नेक लोगों को हिदायत मिलती है, नहीं, कुरान कह रहा है पूरी इंसानियत के लिए। और वो जो सूरतुल बकरा के स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, उससे भी मुराद है पूरी इंसानियत। और पूरी इंसानियत में वो लोग जो डर जाएं इस तसव्वुर से कि जिस रब ने हमें हमारी मर्जी के बगैर पैदा किया वो क़यामत वाले दिन हमें पूछेगा। मुत्तकी से मुराद ये नहीं है कि कोई सिर्फ परहेजगार लोग मुराद है, डर जाने वाले लोग। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए है ये हिदायत। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हिदायत के रोशन दलाइल है और ये अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब। और ये अल फुरकान की सिफ्त सही बुखारी में हमारे महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के लिए भी रिपोर्ट हुई। सही बुखारी में हदीस है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मुहम्मद लोगों में हक और बातिल में फर्क है। कुरान भी अल फुरकान है, नबी इस्लाम भी अल फुरकान है। बहरहाल इस आयत से आपको यह पता चल गया कि रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। लिहाजा अब इसको सूरह अद-दुखान की इब्तदाई 6 आयात के साथ जोड़ लें, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हमने इसे बाबरकत रात में नाजिल किया और हम डर सुनाने वाले हैं। तो वो बाबरकत रात रमजानुल मुबारक के अंदर है। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी सहाबी का फतवा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कुरान के अंदर। लिहाजा अब वो कहानी तो खत्म हो गई कि कुरान हकीम जो है वो शाबान के अंदर नाजिल हुआ है। अब चूंकि इन्हें पता था कि कुरान इसके खिलाफ है, इन्होंने नई कहानी एक घड़ी, जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका कि नहीं जी कुरान 2 दफा नाजिल हुआ है। एक दफा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे, वो हुआ था शब बरात शाबान की 15वीं रात, और दूसरी दफा जो नाजिल हुआ आसमान दुनिया से जमीन पर, वो कहते हैं वो रमजान में हुआ। हम कहते हैं लिखा किधर हुआ है, कहते हैं बुजुर्गों ने बताया। ये तो इतना बड़ा ट्रुथ था कि कुरान में आना चाहिए था कि शाबान का महीना है वो जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, और रमजान का महीना है वो जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया आसमान दुनिया से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर के ऊपर। लेकिन कुरान और सुन्नत बिल्कुल खाली है इससे। फिर स्पेसिफिकली ये जो रात है इसकी शान में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक रात के बारे में पूरी सूरत कुरान में नाजिल हुई है, और वो है सूरतुल कद्र। कद्र अरबी जुबान में कहते ही तकदीर को है, डेस्टिनी की रात जिसमें तकदीर के फैसले होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फैसला हुआ यानी कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला के इस कायनात के लिए जो बड़े बड़े फैसले हैं उनमें से अगर कोई टॉप ऑफ लिस्ट फैसला हो सकता है वो कुरान का नुज़ूल है। इंसानियत के साथ आखिरी दफा अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कलाम फरमाया। तो उस सूरत का नाम ही सूरतुल कद्र है, यानी
تقدیر والی صورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ صورت نمبر ہے 97. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات. تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی. یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے. یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا دا نہ آ جائے گوریاں نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہوئی ہے. اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے. اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا. نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا، رمضان کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہوں نے کہنا نہیں لے جی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں. انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، کتا بھی رات کو سو سکتا ہے، CCTV کیمرہ تو نہیں سوتا. تو کہیں گے دسو کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا.
آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا، اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا تو ہم نے کہا اچھا یہ رات ہے. یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی. اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے. اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے. تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سال 23ویں کو، کسی سال 25ویں کو، کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں، وہ تاک راتیں دیں. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں. ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے، اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے. شب قدر اگر آپ کو مل گئی، یعنی وہ اللہ کے علم میں کون سی ہے، تو یقیناً اگر آپ آخری تاک راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی. اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں، بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں. اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تینوں باتیں شب قدر، قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں. اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالی کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں، یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا، یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں جو آخری 2 گھنٹے ہیں نا، ایک تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے. اچھا اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے، اس طریقے سے شب قدر بھی. بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے، یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں، یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں. اور پھر تاک اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں. ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا. اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دیٹس آل. انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر وہ کن سٹیجز سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ہیومن لائف سائیکل. اور اسی میں ایمبریونک سٹیج اور اس کے بعد جتنی سٹیجز آئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے. اور قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن لائف سائیکل ہے مکمل اس کو بیان فرمایا ہے. ایک سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ،
اور دوسرا مقام یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 16 تک 5 آیات میں. وہ ایک آیت اور وہ آیت نمبر 5 اور یہ 5 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ